السلام علیکم، میں ہوں ویس منگلوالا. یہ ہے صبح سویرے پاکستان، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمائی. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت چھوٹی سی بات سے، اور وہ چھوٹی سی بات ہے موت سے متعلق. موت کا مزہ، موت کا ذائقہ ہر شخص نے چننا ہے. موت برحق ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں. موت کا ذائقہ ہر ایک شخص چکھتا ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان ہو، چاہے دنیا کا امیر ترین انسان ہو، چاہے کوئی ایسا شخص ہو جو کہ 100 سال 150 سال کوئی بہت زیادہ زندہ رہ رہا ہو، تو بھی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ موت کا مزہ نہیں چکھے گا. چاہے وقت کا سب سے بڑا فرعون ہو یا دنیا کا سب سے نیک آدمی ہو، موت کا مزہ ہر شخص نے چکھنا ہے. لیکن اس موت کے مزے کے علاوہ ایک زندگی کا مزہ بھی ہے. وہ زندگی کا مزہ وہ اس طریقے سے انسان لے سکتا ہے کہ جب اپنی زندگی کو انسان ایسے جیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک لیگیسی چھوڑے، لوگ اس کو یاد کریں. وہ زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بھی ہو اور لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی ہو. یہ زندگی کا مزہ یہ بہت کم لوگ چکھتے ہیں. بہت سارے لوگ، زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو بس صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک، 6 بجے تک اپنی نوکری میں، اپنے کاموں میں، اپنے دھندوں میں لگے رہتے ہیں. وہ زندگی کا مزہ نہیں چکھ رہے ہوتے. زندگی کا مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب وہ اقبال نے کہا تھا نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو وہ جو درد دل اگر آپ کے دل میں ہوگا اور آپ دوسروں سے کنیکٹ ہوں گے، انسانوں سے بھلائی کریں گے، انسانوں سے محبت کریں گے، تو پھر آپ زندگی کا صحیح مزہ، اصل مزہ چکھیں گے. اور یہ مزہ موت سے پہلے ہر ایک کو چکھنا چاہیے. یہ تھی آج کی آغاز کی بات. ایک ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہے پروگرام کے آغاز کا، وہ ہے 60 سیکنڈ نیوز. اس کی طرف چلتے ہیں. ملک میں جاری مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم. غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن 1 نومبر تک پاکستان چھوڑ دیں، حکومت نے ڈیڈ لائن دے دی. ریاست کے ریٹ قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر. فوجی عامر ہوں یا کوئی اور، فرد واحد کا اختیار تباہی پھیلاتا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. پاکستان میں 24 خودکش حملوں میں سے 14 میں افغانی ملوث تھے، نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی. ورلڈ کپ پاکستان کو دوسرے وارم اپ میچ میں آسٹریلیا نے 14 رن سے شکست دے دی. ایشین گیمز کرکٹ میں پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی. بھارت کا 41 کینیڈین سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا الٹیمیٹم. تھائی لینڈ میں شاپنگ مال میں 14 سالہ لڑکے کی فائرنگ سے 3 افراد ہلاک. خودکش حملے کے بعد ترک پولیس کا 18 صوبوں میں آپریشن، 90 افراد گرفتار. جی یہ تھی 60 سیکنڈ نیوز. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب بات شروع کرتے ہیں کرکٹ سے. کرکٹ کا جو فیور ہے، جو کرکٹ کا بخار ہے، وہ سب کے سروں پر چڑھا ہوا ہے. اور کل تھا پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا ورلڈ کپ کا وارم اپ میچ. اچھا وارم اپ میچ تو تھا ہی، یہ ٹیمیں وارم اپ ہو رہی ہیں. ظاہر ہے یہ شروع میں جو میچز کھیلے جاتے ہیں اتنے اہم ظاہر ہے یہ نہیں ہوتے. ٹیمز اس کے اندر اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ بھی نہیں ہوتی ہیں، پوری ایفرٹ بھی نہیں لگا رہی ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا وارم اپ، مطلب ذرا گرم ہو جاتے ہیں آپ، تھوڑا سا اس جگہ کی کنڈیشن سے آگاہ ہو جاتے ہیں، آپ اس گراؤنڈ سے آگاہ ہو جاتے ہیں، جو کنڈیشنز ہیں وہاں کی، جو موسم ہے وہاں کا، تھوڑا سا آپ ردم میں آنے کے لیے یہ میچز کھیل رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال کل پاکستان میں مقابلہ آسٹریلیا میچ تھا. نیوزی لینڈ پر مقابلہ پاکستان ہم نے دیکھا، نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ہرا دیا. اور کل آسٹریلیا نے بھی پاکستان کو 14 رن سے ہرا دیا ہے. 352 رنز کا ٹارگٹ دیا تھا، بڑا زبردست ٹارگٹ دیا تھا آسٹریلیا نے پاکستان کو، اور بڑی اچھی بیٹنگ کی آسٹریلیا نے. شروع میں تو ان کی وکٹیں گریں، لیکن اس کے بعد جو کھلاڑی تھے ان کے آسٹریلیا کے، انہوں نے اپنی ٹیم کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد پاکستان کی ٹیم کو 352 رنز کا ہدف دیا. وہ جو 352 رنز کا ہدف تھا، پاکستان کی ٹیم نے تعاقب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہی بات، پاکستانی ٹیم کے اوپنرز نہ چل پائے، اور اوپنرز کے نہ چلنے کے بعد پھر جو باقی کھلاڑی آئے انہوں نے کافی کوشش کی. 337 تک لے گئی پاکستان کی ٹیم یہ اسکور، اور 14 رنز شارٹ
14 رنز کم رہے اور پاکستانی ٹیم یہ میچ ہار گئی. ڈیوڈ وارنر نے 48 رن بنائے, اس کے علاوہ مارنس لبوشان 40 رن بنائے انہوں نے. گلین میکسویل نے 77 رنز کی بڑی زبردست اننگ کھیلی اور کیمرون گرین یہ 50 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. آسٹریلیا کی طرف سے بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے وہ بلے بازی دیکھنے میں آئی اور پاکستان کی طرف سے صرف 5 وکٹیں لی گئیں آسٹریلیا کی. اور ذرا ٹینشن والی بات کیا ہے وہ یہ کہ شاہین شاہ اور حسن علی ان دونوں نے کوئی وکٹ نہیں لی جی. حارث نے 1 لی, وسیم نے 1, اسامہ میر کی 2 وکٹیں, شاداب اور محمد نواز ان دونوں نے 1 وکٹ لی. تو یہ پاکستان نے جو اپنی بولنگ کی اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ رنز جو ہیں وہ پاکستان کو پڑ رہے ہیں. اور پھر جب بیٹنگ کی بات آتی ہے تو ذرا پاکستان کی بیٹنگ کی طرف نظر ڈالتے ہیں. فخر زمان نے 22 بنائے اور امام الحق نے 16. یہ دونوں جو ہے وہ بڑی جلدی آؤٹ ہوئے. وی نیڈ اے گڈ سٹارٹ, ہمیں اپنا ایک اچھا اوپننگ کا سٹارٹ چاہیے. اوپننگ کا سٹارٹ اچھا ہوتا ہے تو آگے جو مڈل جو ہے وہ آرڈر ہے اس کے اوپر پریشر نہیں ہوتا ہے. عبداللہ شفیق 12 رن بنائے. افتخار نے بڑی اچھی اننگز کھیلی, 83 رن بنائے لیکن 85 گیندوں میں بنائے تو تقریباً 97 کے قریب ان کا اسٹرائک ریٹ رہا. بابر اعظم 90 رن بنائے, بڑے اچھی ان کی اننگز, بڑے انہوں نے چھکے وکے بھی مارے, بڑا تیز کھیلا انہوں نے. 59 گیندوں میں انہوں نے 90 رنز بنائے. یہ سپیڈ بابر کی بڑی اچھی ہے. اب اسی سپیڈ کو بابر اللہ کا واسطہ ہے کنٹینیو کر لیجیے گا آپ اس ٹورنامنٹ کے اندر. اچھا جی, 50 رنز نواز نے بنائے 42 گیندوں پر, یہ بھی اچھا ایک سکور ہے. لیکن وہی بات ہے کہ 337 رنز اور پاکستانی ٹیم 337 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی 47.4 اوورز میں. تو بس کچھ نہیں کہہ سکتے جی, یہ میچ تھا, بھول جائیں اس کو. اصل میں تو کل آغاز ہوگا اور کل جب آغاز ہو پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہیں. ٹیمیں اپنے مکمل جوش کے ساتھ, مکمل جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں گی اور بتائیں گی کہ وہ کیا کر سکتی ہیں. ظاہر ہے سب سے بڑا کپ ہے, سب سے بڑا ٹکرا ہے, تو اسی لیے یہ معاملہ تو ہونا ہی ہے. اچھا, ایک اور خبر ہے کرکٹ کی ہی دنیا سے, وہ یہ کہ ایشین گیمز میں جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے وہ سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے اور انڈیا کی ٹیم بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. تو یہ دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اب جو خواتین کی کرکٹ ٹیم تھی وہ تو نہ پہنچ سکی تھی سیمی فائنل میں, سری لنکا نے اس کو ہرا دیا تھا. لیکن جو پاکستان کی جو مردوں کی کرکٹ ٹیم ہے وہ پہنچ گئی ہے اور سیمی فائنل میں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے. انڈیا ایک سیمی فائنل کھیلے گا اور پاکستان دوسرا سیمی فائنل کھیلے گا, اور اگر یہ دونوں ٹیمیں اپنے اپنے سیمی فائنل جیتتی ہیں تو پھر یہ دونوں ٹیمیں فائنل میں آمنے سامنے ہوں گی. تو یہ ہے جی صورتحال, اور ڈر تو لگ رہا ہوتا ہے لیکن ہماری ٹیموں پر ہمیں اعتبار ہے, انشاءاللہ اچھا کھیلیں گی اور جیتیں گی. ایشین گیمز میں پاکستان جو ہے اس کی کارکردگی کے لیے ہم دعا گو ہیں, ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کی جو کارکردگی ہے اس کے لیے ہم دعا گو ہیں, اور ظاہر ہے دوا اور دعا یہ دونوں چیزیں ہیں جو کہ چلنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو کرکٹ کی خبروں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اچھا, اب ایک اور کھیل کی خبر آپ کو دے دوں ارشد ندیم کے حوالے سے. ایشین گیمز 2023 ہم سب جانتے ہیں کہ مقابلے جاری ہیں. ایک تو خوشی کی خبر میں نے آپ کو سنا دی کہ پاکستان نے ہانگ کانگ کو ہرا دیا, سیمی فائنل میں جگہ بنا دی, لیکن شائقین کے لیے ایک بری خبر ہے, اور وہ بری خبر ہے جیولن تھروور ارشد ندیم کے حوالے سے. ارشد ندیم پاکستان کے بڑے زبردست ٹاپ جیولن تھروور یہ ایشین گیمز میں حصہ نہیں لے سکیں گے نی انجری کی وجہ سے. اور بات ان کی ٹھیک ہے کہ انجری کھیل کا حصہ ہے, بڑے بڑے کھلاڑی انجرڈ ہوتے ہیں, بڑے بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ارشد, ابھی تو بڑا وقت ہے, بڑا جو ہے وہ آپ نے اور بھی کھیلنا ہے پاکستان کے لیے, بڑے بڑے ٹورنامنٹس کھیلنے ہیں, تو ایک انجری سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے, اور پاکستانی قوم آپ کے لیے دعا گو ہے, پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں تھوڑا سا ظاہر ہے افسوس ہوتا ہے وقتی کہ ہمیں تو ظاہر ہے آپ سے امیدیں تھیں کہ آپ گولڈ لیں گے, سلور لیں گے, تو یہ امیدیں ذرا ہماری جو ہے ان کو بھی ہم خداحافظ کہہ دیتے ہیں, لیکن ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ مطلب دنیا ہے, چلتا ہے بھائی, اسی طرح ہوتا ہے, گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں, تو یہ والا معاملہ چلتا رہے گا. بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور اگلی خبر ہے جی ملالہ یوسف زئی کے حوالے سے. ملالہ یوسف زئی پاکستان کی وہ خاتون
کہ جنہوں نے نوبیل پیس پرائز جیتا، یہ 21ویں نیلسن منڈیلا اینول لیکچر میں، یعنی کہ جو دسمبر 5 میں ہوگا جوہانسبرگ میں، وہاں پر لیکچر دیں گی۔ نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن جو ہے اس کی طرف سے یہ لیکچرز کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ منڈیلا صاحب کی جو وفات ہے، 10ویں وفات، اس کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے، اور اس حوالے سے ٹویٹر پر اعلان کیا گیا ہے۔ جو ورن ہیرس ہے، چیف ایگزیکٹو ہیں نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی 5 دسمبر 2023 کو یہ لیکچر ہوگا، اور اسی دن جو ہے وہ منڈیلا صاحب جو ہے وہ ان کی برسی کے حوالے سے بھی یہ معاملہ ہے، اس سے کنیکٹڈ ہے۔ 2013 میں منڈیلا صاحب کا انتقال ہوا تھا، اور 95 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ ساؤتھ افریقہ کے وہ پہلے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلیک پریزیڈنٹ، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی ہسٹری ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ساؤتھ افریقہ میں جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا، اور اس کے بعد اس کی ایک طویل جد و جہد ہے۔ ان کی ایک بڑی زبردست کتاب بھی ہے، لانگ واک ٹو فریڈم، یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی ساری زندگی جد و جہد کی اپنے سیاہ فام لوگوں کی کمیونٹی کے لیے۔ اور نوبیل پیس پرائز 1993 میں انہیں بھی ملا تھا نیلسن منڈیلا کو۔ تو اب ملالہ یوسفزئی جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر دنیا کے سامنے آئی ہیں کہ جنہوں نے تعلیم کے حوالے سے لوگوں کو انسپائر کیا ہے، اور خواتین کو خاص طور پر انسپائر کیا ہے۔ تو ینگسٹ نوبیل پیس پرائز ونر ہیں وہ، یہاں پر بھی اس نیلسن منڈیلا لیکچر کو ڈیلیور کرنے والی ینگسٹ خاتون ہوں گی۔ تو پاکستان کے لیے یہ ایک اور بڑا زبردست اعزاز ہے۔ اچھا، پاکستان کا ہی ایک اور معاملہ، اس کی طرف بھی ذرا نظر دوڑا لیتے ہیں۔ حال ہی میں ایک ڈچ سائنسدان نے پاکستان میں زلزلے کے حوالے سے پیشگوئی کی تھی، اور ظاہر ہے پھر جب وہ پیشگوئی آئی تھی تو سارے لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ بھئی یہ تو معاملہ ذرا گڑبڑ ہے، ہو سکتا ہے یہ زلزلہ آ جائے، کیونکہ زلزلے جو ہے وہ آ رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد محکمہ موسمیات نے کہا کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوتا، زلزلے کہاں آتے ہیں، کب آتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ پیشگوئی اب آدھی ادھوری تو سچ ثابت ہو ہی گئی ہے، کیونکہ بھارت اور نیپال میں کل جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے ہیں، بیسیکلی ریجن تو وہی ہے، پٹی وہی ہے، اور جو چمن فالٹ لائن کے حوالے سے پیشگوئی کی گئی تھی کہ وہاں پر زلزلہ آنے کی امید ہے، وہاں پر تو زلزلہ نہیں آیا، لیکن نیپال اور بھارت میں جو زلزلہ آیا اس کی ریکٹر اسکیل پر شدت تھی 5.6، اور اس کی گہرائی بتائی جاتی ہے 10 کلومیٹر۔ تو یہ جب زلزلہ آیا تو کافی زیادہ وہاں پر خوف و ہراس پھیل گیا جی، بلڈنگیں ہل رہی تھیں، لوگوں کی ویڈیوز آپ دیکھیں وہاں پر تو کس طریقے سے لوگ خوف و ہراس کے عالم میں باہر بھاگ رہے ہیں اپنی اپنی بلڈنگ سے۔ دہلی میں، اتر پردیش میں، امروہہ میں یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ تو اب یہ جھٹکے آئے ہیں، بیسیکلی وہی دن ہیں جن میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ انہی دنوں میں آنا ہے، لیکن لوکیشن اس کی چینج ہوئی ہے۔ لوکیشن اس کی پاکستان میں، یا لوکیشن اس کی چمن کے بجائے لوکیشن جو اس کی ہوئی ہے وہ انڈیا اور نیپال ہوئی ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کیسے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کا معاملہ کرے، رحم کا معاملہ کرے، اور یہ جو اس طرح کی آفات ہیں ان سے ہمیں بچائے، یہ دعائیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ اگلی خبر ہے جی نوبیل انعام کی۔ نوبیل انعام یافتہ، امن کی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی اور نیلسن منڈیلا کا تو ہم نے ذکر کر دیا۔ اب نوبیل انعامات جو ہر سال دیے جاتے ہیں ان کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نوبیل انعامات کی اناؤنسمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ طب کا نوبل انعام، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طب کا نوبل انعام جو ہے وہ کس کو ملا ہے۔ طب کا نوبل انعام mRNA ویکسینز کی تیاری میں مدد کرنے والے 2 سائنسدانوں کے نام کیا گیا ہے۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے یہ 2 سیاستدان، جو 2 یہ سائنسدان ہیں، سیاستدان آ گیا میرے منہ میں، توبہ توبہ اللہ معاف کرے مجھے، سائنسدان ہے یہ۔ سائنسدان، ویسے سیاستدان بھی ایک طرح کا سائنسدان ہی ہوتا ہے، وہ بھی سائنس لڑا رہا ہوتا ہے پوری قوم کے ساتھ، اور قوم جو ہے وہ اس کی سائنس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ 2 سائنسدان ہنگری کے بیسیکلی باشندے ہیں، امریکی بائیو کیمسٹ ہیں کیٹلن ڈریو، اور دوسرے صاحب جو ہے ان کا نام ہے کیریکو ویزمین۔ ان کو کووڈ کی وبا سے لڑنے کے لیے
mRNA ویکسین کی تیاری میں جو ہے وہ مدد فراہم کرنے پر نوبیل انعام سے نوازا گیا ہے. دونوں جو ہے وہ امریکہ کی پینسلوینیا یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور کافی عرصے سے یہ mRNA ٹیکنالوجی پر کام کر رہے تھے. ان کا جو تحقیقی کام ہے اس کے باعث کووڈ-19 کی وبا کے دوران ریکارڈ وقت میں زندگی بچانے والی ویکسینز تیار کرنے میں مدد ملی تھی. دونوں 1990 کی جو دہائی ہے اس کے آخر میں ایک تحقیق کے دوران ملے تھے. اس کے بعد انہوں نے ٹیم بنا لی اور مل کر یہ mRNA ٹیکنالوجی کے مختلف امراض کے علاج کے طور پر انہوں نے جانچنے کا کام شروع کیا اور 2005 میں ان کی پہلی تحقیق شائع ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ mRNA کو تبدیل کر کے جسمانی مدافعتی نظام کو مؤثر طریقے سے متحرک کرنا ممکن ہے. اور پھر اس کے بعد یہی ریسرچز جو ہے بیسکلی اینٹی باڈیز اور ان کا جو سارا معاملہ تھا وہ پھر جو ویکسینز ہیں کووڈ کی وبا کے دوران ان کی تحقیقی کام کو مختلف کمپنیوں نے استعمال کیا, ویکسین بنانے والی کمپنیوں نے, اور مقصد یہ تھا کہ یہ جو ویکسینز بنے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. اور دسمبر میں اولین mRNA ویکسین متعارف ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر باقی دنیا میں بھی جو ہے وہ پھیلی. اور اب اس کے علاوہ فزکس کے بھی نوبیل انعام کا اعلان ہو گیا ہے اور فزکس کا تو ہو گیا ہے, اس کے علاوہ اور کون کون سے ہونے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 4 اکتوبر کو کیمسٹری کا بھی اناؤنس ہوگا, 5 اکتوبر کو ادب کے نوبیل انعام کا اناؤنسمنٹ ہوگا, پھر اس کے بعد امن کا نوبیل انعام جو ہے وہ 6 اکتوبر کو, اکنامکس کا نوبیل انعام جو ہے وہ 9 اکتوبر کو دیا جائے گا. تو یہ اس طریقے سے نوبیل انعامات کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کس کو کیا کیا انعام ملا ہے. فزکس کا جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے سال 2023 کے لیے فزکس کا نوبیل انعام حاصل کرنے والے جو سائنسدان ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے. بیسکلی یہ ایٹو سیکنڈ پلسز آف لائٹ پر تحقیق کرنے والے 3 سائنسدان ہیں. ایک کا نام ہے پیری ایگوسٹنی, یہ بیسکلی اوہایو یونیورسٹی کے ہیں, اور دوسرے ہیں جی فیرنگ کروزمیکس, یہ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ کے ہیں جرمنی کے, اور تیسرے ہیں جی این ایلوہیر, یہ بیسکلی لون یونیورسٹی سویڈن کے ہیں. ان تینوں کا جو بیسک ریسرچ ہے وہ ہے ایٹو سیکنڈ. ایٹو سیکنڈ بیسکلی فزکس کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں سائنسدان وقت کا ایک بہت چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے, اس کے بہت چھوٹے چھوٹے مطلب ذرات کو, چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب 1 نینو سیکنڈ کا بھی 1 اربواں حصہ ہوتا ہے ایٹو سیکنڈ, یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے یہ. اور انہوں نے ایسے تجربات کیے جو کہ بہت ہی تیز لیزر پیدا کر سکتے ہیں, دنیا کو انتہائی چھوٹے پیمانے پر پرکھنے میں یہ مدد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. اور ظاہر باقی جو دیگر سائنسی چیزیں ہیں اس میں بھی ان کا استعمال ہوگا. $10 لاکھ کی امریکی رقم بھی دی جاتی ہیں. تو اچھا, یہ جو ہے این ایلوئر جو ہے یہ تاریخ کی 5ویں خاتون ہے جن کو فزکس میں نوبیل انعام سے نوازا گیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی زبردست, اس سے پہلے میری کیوری کو انعام ملا تھا, وہ بڑا مشہور ہوا تھا 1903 میں, پھر 1963 میں ماریا جوپرڈ تھیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسی کچھ خواتین ہیں کہ جنہوں نے فزکس کا نوبیل انعام حاصل کیا ہے. اور یہ تو ہے جی نوبیل انعام کی بات. اب ذرا کمپیریزن دیکھیں کہ ایک طرف دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور نوبیل انعام حاصل کر رہی ہے, اور ایک طرف کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. محمد شاہد صاحب ہمارے نمائندے ہیں گجرات سے, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور بنیادی طور پر وہاں پر معاملہ کیا ہوا ہے, نیکیاں برائے فروخت. یہ ایک صاحب ہیں جو نیکیاں فروخت کر رہے تھے, اور نیکیاں فروخت کر کے بیسکلی تو یہ ایک فراڈ کر رہے تھے. تو یہ فراڈ کر رہے تھے, ان کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ تفصیل کیا ہے, یہ نیکیاں کیسے فروخت کر رہے تھے, کیا ان کا سارا صورتحال اور سلسلہ تھا, محمد شاہد صاحب سے جانتے ہیں ہم. السلام علیکم شاہد صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہد صاحب بتائیے گا یہ نیکیاں فروخت کرنے کا سلسلہ کیا تھا اور یہ بندہ کیسے نیکیاں فروخت کر رہا تھا؟
جی بالکل اویس بھائی ایسے ہی ہے. یہ بندہ جو ہے نا یہ نیکیاں فروخت کر رہا تھا. یہ گجرات کی تحصیل ہے کھاریاں, وہاں کا مضافاتی علاقہ ہے گلیانہ. وہاں پر یہ شخص جو ہے نا ذوالفقار علی یہ دکانوں پر جا کر مختلف دکانداروں کے ساتھ مارکیٹنگ کر رہا تھا کہ نیکیاں برائے فروخت ہیں اور ان کو نیکیاں وہ فروخت کر رہا تھا. دکانداروں کو جب شک گزرا کہ یہ بندہ فراڈ ہے تو انہوں نے پولیس کو کال کی اور پولیس نے اسے موقع پر جو ہے نا وہ اریسٹ کیا اور اس کے خلاف پرچہ دیا اور اسے جوڈیشل کر دیا. بعد میں وہ ضمانت پر رہا ہو گیا, اس پر گداگری کا پرچہ دیا گیا تھا. تو جب اس ذوالفقار نامی شخص سے بات ہوئی, یہ گجرات کا رہائشی ہے, یہ گجرات شہر کا رہائشی ہے, تو اس کے ساتھ بات ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ میں نے یہ 2 ماہ پہلے یہ جو رسیدیں میں نے خود یہ پرنٹ کروائی تھی حاکم دین دربار کے نام سے, اور میں اس میں اس نے 35,000 روپے کی جو فنڈنگ ہے وہ کر کے اپنے بینک میں جمع کر لی ہوئی ہے. تو اس نے نیکیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ 10 روپے میں 1 لاکھ نیکی, 100 روپے میں 10 لاکھ نیکی, 1,000 میں 1 ارب اور 10,000 میں 1 خرب تک نیکیاں جو ہے نا اس نے اپنی رسید بک کے اوپر لکھا ہوا تھا. اور سادہ جو لوگ ہیں ان کو ورگلا کر یہ ان سے پیسے بٹورتا تھا اور ان کو نیکیاں فروخت کرنے کے عوض ان سے پیسے لیے جا رہے تھے. تو اس نے جو اس کی جو رسید بک تھی اس کے اوپر اپنا ہی اپنی اس نے تصویر بھی دی ہوئی تھی, اپنا اس نے جینوئن ایڈریس اور فون نمبر بھی دیا ہوا تھا. تو یہ گجرات شہر میں بھی ابھی باتیں نکل رہی ہیں کہ دکانداروں کے پاس یہ جا کر ادھر بھی مارکیٹنگ کرتا رہے, زیادہ تر یہ مضافاتی علاقوں میں یہ جاتا رہے اور وہاں پر یہ سلسلہ اس نے شروع کیا ہوا تھا. تو پولیس کی تفتیش میں ایک چیز سامنے آئی ہے کہ تھوڑا سا نا نارمل ہے. یہ دیتا کیسے تھا, کس فارم میں ہوتی تھی یہ نیکیاں؟ صرف رسید ہوتی تھی یا کہتا تھا کہ میں کچھ کام کروں گا جس سے یہ نیکی ملے گی اور پھر یہ آپ کو مل جائے گی؟ یہ میکینزم کیا بتاتا تھا؟ اس نے خود سے ہی پلان سارا کیا ہوا تھا. تو خود سے ہی ایک دربار کا نام رکھ کر تو اس کے عوض یہ چندہ اکٹھا کرنے کی یہ جدید جو ہے نا یہ وہ اسکیم ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو 35,000 روپے اس نے کلیکٹ کر لیے, لوگ بیوقوف بنے, اس کا مطلب ہے؟ جی ویسے بھائی بالکل لوگ بیوقوف بنے, لوگوں نے نیکیوں کے عوض اس کو پیسے دیے اور ابھی تک اس نے 35,000 روپے اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں اور مزید اس کی جو ہے نا وہ کوشش جاری ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ پیسہ اکٹھا کر سکے. یہ تھوڑے پیسے لیتا ہے, یعنی کہ یہ عام لوگ اس پہ ترس کھا کر 50 روپے 200 روپے 500 روپے ضمانت پہ رہا ہو گیا, یہ تو اب تو ظاہر ہے یہ کام نہیں کرے گا, امید تو یہی ہے. ابھی تک 35,000 روپے جو وہ اکٹھا کر کے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا ہے. تو اس کا یہی کہنا ہے کہ میں حاکم دین دربار کے لیے یہ فنڈ اکٹھا کر رہا ہوں, وہ پیسے میرے پاس محفوظ ہیں, میں نے وہ پیسے خرچ نہیں کیے. جی تو یہ دربار تو ہے نہیں, یہ تو جعلی دربار ہے, جعلی رسیدیں ہیں. جی بالکل یہ دربار نہیں ہے, اس نے یہ فرضی سا نام رکھا ہوا ہے اور فرضی نام کے اوپر یہ اس نے رسیدیں بنوائی ہیں. رسیدوں کے اوپر یہ صرف مارکیٹنگ کر کے نیکیاں یہ فروخت کر رہے ہیں. اس کے پاس یہ آئیڈیا پتہ نہیں کہاں سے آیا, یہ ڈائریکٹ لوگوں کو جا کر کہتا ہے کہ میرے پاس سے آپ نا نیکیاں خریدیں, اور لوگ جب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سند بھی دو گے تو یہ رسید بک نکال کے کہتا ہے میں آپ کو لکھ کر دوں گا کہ میں آپ کو نیکیاں دے رہا ہوں. تو اس طرح سے اس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو 10 روپے میں کوئی بندہ بھی جو 1 لاکھ نیکی ہے وہ لینے کے لیے تو تیار بیٹھا ہوا ہے, لیکن لوگ جو سادہ لوگ ہیں وہ تو اس کے ہاتھوں بیوقوف بنتے رہے ہیں. جو سمجھدار لوگ ہیں, ایمان کے مضبوط اور پکے لوگ ہیں, وہ اس کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بنے. انہوں نے پولیس کال کر کے اس کو پولیس کے حوالے کیا. اس کے بعد اس کی باقاعدہ تفتیش ہوئی تو اس کے بعد اس کو جوڈیشل کیا گیا تھا. جی ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, بہت شکریہ ادا کریں گے جی. شاہد صاحب رہے تھے نیکیاں برائے فروغ جعلی رسیدوں کے حساب سے حاکم دین دربار بنا کر نیکیاں فروغ کر رہا ہے یہ نوسر باز, اور یہ کس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں دنیا میں نوبل پرائز, سائنسی تحقیق ہو رہی ہیں, ویکسینیں بن رہی ہیں, وقت کے اوپر کام ہو رہا ہے, فزکس کے اوپر کام ہو رہا ہے, انڈیا چاند پہ جا رہا ہے, وہاں پر بھی اس طرح کی بہت خرافات ہیں, لیکن یہاں پہ نیکیاں فروخت ہو رہی ہیں اور بندے کو ضمانت پہ چھوڑ دیا گیا ہے. چلیں جی, اللہ مالک ہے جی, اللہ اس کو نیکی اور گناہوں کا حساب خود لے گا. اس سے وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان.
ویلکم بیک صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. رخ کرتے ہیں جی فرانس کا, اور فرانس میں ایک بڑی عجیب و غریب ایک فنومینا ہے جو کہ سامنے آیا ہے, اور وہ ہے کھٹملوں کا فنومینا. کھٹمل پھیل گئے ہیں پورے فرانس میں. آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں لوگوں کی جو کہ کھٹملوں سے پریشان ہیں. کھٹمل ہر جگہ پھیل چکے ہیں اور پوری جو زندگی ہے وہ انہوں نے متاثر کر دی ہے. یہ کھٹمل کیسے اتنے زیادہ وہاں پر پھیل گئے؟ اور یہ معاملات تو ہم یہاں سنتے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں پر ملکوں میں وہ بیڈ بگز جن کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی بستر میں کھٹمل ہو گئے ہیں اور آپ کو کاٹ رہے ہیں, رات کو نیند نہیں آ رہی. کیا فرانس میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اس بڑے پیمانے پر ایسا ہوتا ہے؟ فرانس میں سینئر جو صحافی ہیں ہمارے یونس خان صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. السلام علیکم یونس صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ کھٹمل کیسے پھیل گئے فرانس میں؟ ہم نے تو سنا تھا کہ وہاں تو بڑی یورپ میں ویسٹرن کنٹریز میں تو بڑی صفائی ستھرائی اور اس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی, یہ پہلے بھی وقتاً فوقتاً یہاں پہ اس طرح کی شکایات آ رہی تھی, لیکن جس پیمانے پر ابھی آ رہی ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی تھی. بنیادی طور پر اگر آپ کو یاد ہو تو مارچ میں یہاں پر احتجاج ہوا تھا حکومت کے خلاف, اور یہاں پہ جو صفائی کرنے والے عملہ تھا وہ بھی اس احتجاج میں شریک تھا. اور مارچ میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جا بجا کوڑے جو صفائی کی جو فقدان تھا, اور وہ لوگ جو صفائی کرتے تھے وہ تقریباً ایک مہینے جو ہے انہوں نے پیرس سے کوڑا نہیں اٹھایا تھا, جس کی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بنیادی وجہ بنی ہے, جس کی وجہ سے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کٹمل اور دیگر حشرات کی وجہ سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. بنیادی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ زیادہ تر گند کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اور مارچ کے مہینے میں جو پروٹیسٹ ہوا تھا حکومت کے حوالے سے, اور اس میں جو صفائی کرنے والا عملہ بھی شامل تھا, اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو بھی شیئر ہوئی تھی کہ پیرس اور پورا فرانس کوڑے کا ڈھیر بن چکا ہے, کیونکہ یہاں پہ صفائی کرنے والا جو عملہ ہے وہ سارا احتجاج کر رہا ہے. تو یہ ایک بنیادی وجہ اس کی بتائی جا رہی ہے. صحیح. تو یہ تو فرانس بلکہ پیرس تو ہے, اس کو تو خوشبوؤں کا شہر کہا جاتا ہے, اب یہ کھٹملوں کا شہر کہلایا جا رہا ہے. جی بالکل, یہ پچھلے کچھ مہینے سے جو ہے یہاں پہ کٹملوں کی بہت زیادہ برمار ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ ایئرپورٹ پہ, ٹرانسپورٹ میں, ہاسپٹل میں, گورنمنٹ آفیسز میں بھی اس کی شکایات جو ہے وہ کی گئی ہیں. لیکن ابھی پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے وہ پیرس فیشن ویک دنیا بھر میں بہت مشہور جانا جاتا ہے, اور دنیا بھر کے جو سیلیبریٹی ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں, تو وہاں پر بھی جو ہے یہ کٹمل پائے گئے ہیں. اور جب یہ چیزیں پھر میڈیا میں آئی تو ملکی اور بین الاقوامی میڈیا نے اس کو بہت زیادہ جو ہے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اور اب چونکہ اگلے سال جو ہے ان کی زیادہ تعداد کہاں پر ہے, کس شہر میں یا کس علاقے میں؟ دیکھیں یہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں جہاں پہ ہڑتال ہوئی تھی, جس میں لیون ہو گیا, سب سے زیادہ تو متاثر جو ہے وہ پیرس ہے, کیپیٹل ہے. لیکن مرسائی اور لیون اور دیگر بڑے شہر جہاں پہ ہڑتال ہوئی تھی اور جہاں پہ صفائی کا عملہ بھی جو ہے وہ غیر موجود رہا تھا مارچ میں, وہ شہر اس سے زیادہ متاثر دکھائی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اب جو یہاں پہ سروے کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپریل اور مئی کے بعد یہاں پہ کٹمل کی جو دوائی لینے کی جو شرح ہے وہ 300 سے 400% بڑھ گئی ہے. اور اس کی جو وجوہات ہے وہ یہی ہے کہ جو صفائی نہیں ہوئی تھی, اس وجہ سے یہاں پہ یہ اس شہر میں جو کٹمل ہے اور دیگر حشرات ہے وہ بھی بہت پھیل گئے ہیں, اور بہت سے لوگ اس سے الرجی ہیں. تو یہاں پہ اسپتالوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو اس سے الرجی ہوتے ہیں وہ اسپتال کا بھی رخ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ, ہاسپٹل, سرکاری جو آفیسز اب ان کو ختم کرنے کے لیے حکومت کیا کوئی آپریشن کر رہی ہے, کوئی ایسی اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جس سے ان کا خاتمہ کیا جا سکے؟ کیونکہ کھٹمل تو میں نے سنا ہے مرتے بھی نہیں ہیں, بڑی مشکل ہوتے ہیں ان سے نجات حاصل کرنا.
جی بالکل، حکومت اس حوالے سے بالکل ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہے. ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ چونکہ اب یہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہ چیز آ چکی ہے اور آگے اگلے سال اولمپکس گیم ہونے والی ہے، اس حوالے سے یہاں کے جو ڈپٹی میئر ہے پیرس کے، انہوں نے بھی جو صدر ایمانوئل میکرون کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے اور یہاں پہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو گھروں کے اندر جو ایک انشورنس ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو اس انشورنس میں جو ہے وہ یہ کٹمل بھی ڈالے جائیں تاکہ لوگوں کے اوپر اضافی بوجھ نہ ہو اور انشورنس میں ہی اس حوالے سے جو ہے حکومتی سطح پر لوگوں کو سپورٹ کیا جائے. اس کے علاوہ بھی اس کے حوالے سے جو ادویات ہے اس کے اوپر بھی سبسڈی دینے کی بات کی جا رہی ہے. وہ افراد، کیونکہ آج کل یہاں یورپ میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے، تاکہ لوگوں کے اوپر اضافی بوجھ نہ ہو، بہت سے علاقوں میں اسپرے بھی کیا جا رہا ہے اور حفاظتی اقدامات کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا میں بتایا جا رہا ہے. لیکن حکومت اس حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہے اور یہاں پہ جو اس سے نمٹنے والے ادارے ہیں وہ ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں. اچھا، یہ معاملہ جو ہے وہ گرمیوں میں ویسے بھی کھٹمل ہو جاتے ہیں زیادہ، تو اس سے پہلے بھی کبھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں یہاں پر؟ جی بالکل، 2020 کو بھی یہاں تھوڑے بہت معاملات ہوئے تھے، لیکن اس وقت چونکہ کووڈ تھا اور کووڈ کی وجہ سے بھی صفائی وغیرہ جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی اور بہت سے لوگ جو ہے وہ گھروں میں مقیم تھے. تو کووڈ کے دور میں بھی 2020 میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، لیکن وہ اس بڑے پیمانے پر نہیں تھا. وہاں پہ کٹمل اور حشرات کی جو ہے شکایات کی گئی تھی، لیکن جتنے بڑے پیمانے پر اب دیکھا جا رہا ہے اس پیمانے پر نہیں تھا، وہ اس سے کم تھا. لیکن یہ چیزیں بار بار ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی. بہت شکریہ ادا کریں گے جی یونس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود. اور کھٹمل پھیل چکے ہیں پیرس میں، پورے فرانس میں، تو اب یہ کس طریقے سے کھٹملوں سے نجات حاصل کریں گے، یہ ایک پوری کیس سٹڈی ہے جی. وقتاً فوقتاً اس پر بھی بات کرتے رہیں گے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بھی حقوق کا خیال رکھتا ہے ہمارا دین اسلام، اور جس طرح کسی انسان پر ظلم اور زیادتی حرام ہے، اسی طرح جانوروں پر بھی یہ ظلم حرام ہے. بلکہ جانوروں پر ظلم کرنا انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. کچھ ایسا ہی واقعہ لاہور میں پیش آیا جس میں ایک شخص پر پرندوں کو بھوکا پیاسا رکھنے کے جرم میں مقدمہ درج کیا گیا. اس شخص نے کئی دنوں سے جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا تھا اور ویڈیوز میں بھی یہ بات نظر آ رہی ہے کہ بیچارے جو پرندے تھے وہ بھوک اور پیاس سے کس قدر بری حالت میں تھے، اور اکثر کے تو بس پر اور ہڈیاں ہی دکھائی دے رہی تھی. انچارج پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر عریسہ حسین صاحبہ کی مدت میں شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس کے قبضے سے مرغیاں اور بطخیں وغیرہ جو ہیں ان کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور انہیں پولیس کا جو اینیمل ریسکیو سینٹر ہے وہاں پر بھجوا دیا گیا ہے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر عریسہ حسین صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عروسہ صاحبہ، اس کیس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ آپ لوگوں تک اس کی اطلاع کیسے پہنچی، کیا کارروائی ہوئی، کیا کیس تھا؟ جی ہمارے پاس ایک ہمارے اینیمل ریسکیو سینٹر ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ کال آئی. ہم نے جیسی وہ کال ریسیو کی، وہ کنسرننگ پرسن تھے ٹاؤن شپ ایریا کے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے سراؤنڈنگ جو ہمارے محلے دار ہیں ان کے گھر میں یہ حالات ہیں، اسمیل بہت زیادہ ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مطلب جانور ان کے ادھر مر بھی رہے ہیں اور وہیں پر پڑے ہیں. اور ہم نے فوری طور پہ اپنی ٹیم ریڈی کی پارک کی طرف سے، جس میں ہمارے ایس ایچ او ساتھ انکلوڈ تھے. ہم لوگ، ہماری کمپلیٹ ایک ٹیم موجود تھی. ہم اپنی اینیمل ریسکیو سینٹر کی وین پہ وہاں پر گئے اور وہاں پہ ہم جسٹ پرندوں کا معائنہ کرنے گئے تھے کہ انہوں نے کس کنڈیشن میں انہیں رکھا ہوا ہے. لیکن جب میں وہاں پر گئی ہوں ان کی چھت کے 4th فلور پہ، تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ بہت برے حالات تھے. جانور جو تھے وہ انتہائی کمزور اور لاغر حالت میں موجود تھے، اور کچھ جو تھے وہ تو بالکل نیم بے ہوشی میں تھے، اور کمرہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ تقریباً وہاں پر 22 سے 23 جانور جو ہیں وہ بہت بری حالت میں تھے، جبکہ 5 سے 6 جو ہیں وہ مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے، جو کہ جن کی بلیڈنگ بھی تھی اور اسپیشلی ان کے مطلب گوشت جو ہے وہ باہر نکلا ہوا تھا، اور اسمیل اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پر کھڑے ہونا بہت مشکل تھا. پھر جب اس واقعے کو مزید ہم نے اس کی جو ہم نے جانچ پڑتال کی، تو پھر ہمیں آئیڈیا ہوا
کہ یہاں پر یہ بندہ ان کو کسی قسم کا دانہ یا پانی جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتا. ان جانوروں کو مرے ہوئے جانور جو انہی میں سے مر جاتے ہیں ان کا گوشت کھلاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر ہمیں فوری ان کے اوپر ایکشن لینا پڑا. اور پھر ہم نے 1890 کی دفعہ سیشن نمبر 5, 7 اور 6B کے تحت اس بندے پر FIR دی, اسے فوری طور پہ تھانہ ٹاؤن شپ کے لاک اپ میں بند کیا اور اپنے جانوروں کو سیکیور کر کے ریسکیو کر کے پارک پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر یہاں پر ہم نے انہیں شفٹ کیا. تو اس سے بات ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا, کیا وجہ تھی اس کا یہ کام کرنے کی؟ بالکل اس سے پرسو بھی کیا گیا کیونکہ وہ بھی لاک اپ میں ہے, اس کے ساتھ ہماری اتنی ڈیٹیل بات نہیں ہوئی ہے. لیکن پہلے تو وہ بندہ ماننے سے انکاری تھا کہ میرے جانور ہیں ہی نہیں. جو میں نے نوٹ ڈاؤن کیے تھے, جو ہم نے ریسکیو کیے اپنے جیٹ باکس میں, اس نے کہا جی کہ میرے ہیں ہی نہیں جانور. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تو اچھی بات ہے, پھر یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہو جائے گی. جس پہ اس نے کہا کہ نہیں کیونکہ اس کی مالیت بھی کچھ اس طرح کی تھی. پھر اس نے مجھے بتایا کہ نہیں میڈم, یہ میں نے رکھے ہوئے تھے, میں اب دھیان رکھوں گا, میں اس کو پانی دوں گا, ان کا خیال کروں گا. اور میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اپنے گھر میں مجھے کوئی ایک ایویڈنس دکھا دو کہ تم نے ان جانوروں کے لیے کوئی چارہ, کوئی دانہ, کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور ایون ان کی جو اہلیہ تھیں انہوں نے بھی مجھے یہ چیز کہی کہ ہمیں چھت پہ جانے کی اجازت ہی نہیں ہے, ہمیں فل اسمیل آتی ہے, لیکن یہ بندہ جو ہے وہ ہمیں اوپر نہیں جانے دیتا. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا, وہ ٹال مٹول کر رہے تھے. وہ کبھی کہتے ہیں کہ میری دہی پھلوں کی ریڑھی ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے میرا ٹاؤن شپ برڈ مارکیٹ میں شاپ ہے. میں نے کہا آپ ہمیں شاپ بتائیں, ہم وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میری تو دہی پھلوں کی ریڑھی ہے. پھر سارا کچھ کرنے کے بعد انہیں ہم نے لاک اپ کیا. اب جیسے ان کے مجسٹریٹ کی پیشی ہوگی تو انہیں کم سے کم 1 ماہ سے 1 سال تک کا جو ہے انہیں قید ہوگی, اور جرمانہ جو ہے وہ کم از کم 1 لاکھ تک جائے گا. آن دا ادر ہینڈ جو اسٹرانگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے FIR ان پہ دی ہے. اوکے, اچھا. تو اب یہ وہاں سے کتنے جانور بازیاب ہوئے, کون سے تھے, کس حال میں اب وہ جانور, اور قیمتیں اندازاً کتنی ہوگی ان کی؟ قیمت کے بارے میں تو ابھی ہم آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے, کیونکہ وہ مجسٹریٹ صاحب جیسے ہی ہمیں ان کا آرڈر دیں گے پھر ہم آپ کو یہ آن ایئر بتا سکیں گے. فی الحال یہ ہے کہ ہم نے ایک اس میں خرگوش, 2 بطخ, 10 دیسی مرغے اور 2 اصیل مرغے, ایز یو نو اصیل مرغے کس کام آتے ہیں, اور 8 اس میں چکور موجود تھے, جو ہم نے یہاں پہ فرسٹ ایڈ کی ہے پارک پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر میں, جو کہ پارک کا مقصد ہے کہ جانوروں کو بچانا, بیسیکلی بے زبان جانوروں کو ریسکیو کرنا, انہیں بچانا, ان کی فرسٹ ایڈ کرنا پولیس اینیمل ریسکیو کا مقصد ہے. اس کے بعد پھر ہم نے انہیں اپنے شیلٹر پہ بھجوایا, کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر جگہ اتنی نہیں ہے کہ ہم ان کو فل کھلا چھوڑ سکیں. انہیں کھلے ماحول میں پھرنا تھا, جس میں سے ویری سیڈ نیوز کہ ایک جو ہے مرغا, وہ اصیل مرغا, وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور باقی جو ہیں ان کو بھی ڈرپس دی جا رہی ہیں, ان کی میڈیکیشن کی جا رہی ہے, اور ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ مطلب سروائیو کر سکیں. تو اس معاملے میں سزائیں اور قوانین کیا ہیں, اور کیا پروسیس ہوتا ہے آپ لوگوں کے کام کرنے کا؟ بالکل, ہم نے اپنے اس کے اوپر فلی ورکنگ کی ہے. ہم نے 1890 کا ایکٹ ہے ہمارا کریولٹی آف اینیمل, جس کو ابھی تک آپ کہہ لیں کہ آن روڈ نہیں لیا گیا تھا. اب جیسے ہم نے اس کو ٹریک پہ لیا ہے تو اب اس کے ہمیں آثار بھی نظر آ رہے ہیں کہ لوگ یہی کہتے تھے کہ صرف آپ جانور ریسکیو کر لیں, تھوڑا سا فائن کر دیں, لوگوں کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کمپلینز آ رہی ہیں وہ دھڑا دھڑ ہم ریسیو کر رہے ہیں. ہمارا موبائل ایوری ٹائم جو ہے وہ رنگنگ پہ رہتا ہے کہ لوگوں کی کمپلینز بہت زیادہ آ رہی ہیں. اب ایٹ لیسٹ اس کو میڈیا کے تھرو اتنا زیادہ ہم نے پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آن روڈ کسی قسم کے جانور کے ساتھ کسی قسم کا ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے, اور ان کے خلاف سویر قسم کی FIR ہوگی. ہمارے پاس پورا ایک, میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمیں آن ایئر یہ چیز یہ دکھائیں. یہ ہمارے پاس پورا ایک ایکٹ موجود ہے. اس ایکٹ کے تحت ہم اس کے اوپر باقاعدہ طور پر FIR درج کریں گے لوگوں پر جو لوگ بالکل خیال نہیں رکھتے جانوروں کا. اوکے, اچھا. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری کالز آپ لوگوں کے پاس آتی ہے, تو اس کے بعد کارروائی کتنے کیسز پر ہوتی ہے, اور کتنا زیادہ اس کو پرسیو کیا جاتا ہے, کتنا سیریسلی کام ہو رہا ہے اس پر؟ جی, میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ پہلے ہمارے پاس ایک سمپل کال ریسیو ہوتی ہے. اس کال کی ریسیونگ کے بعد ہم جانور کی پکچرز اپنے پاس منگواتے ہیں اور ان کی کنڈیشن چیک کرتے ہیں. اگر ان کی ریئر یا مطلب سویر کنڈیشن ہے تو فوری طور پہ پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر کی وین ہماری جو ہے وہ فوری طور پہ ریسکیو کرنے کے لیے جاتی ہیں. روڈ کیسز ہمارے پاس زیادہ ہیں کیونکہ لوگ آن روڈ پہلے جاتے تھے اور وہ دیکھتے تھے اگر کوئی زخمی پڑا. ایون جو ہمارے پاس پیٹ لورز آتے ہیں, برڈ لورز آتے ہیں, ان کو بھی یہ چیز نہیں پتہ ہوتی کہ ہم ان کو کس طرح سے ریسکیو کر سکتے ہیں. ہم صرف فوری طور پہ انہیں
پیار سے اٹھاتے ہیں, مرہم پٹی پانی پلاتے ہیں اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے یہ سینٹر اسی لیے اس وقت فیروز پور روڈ اچھرا پر اسی لیے یہ بنا دیا لاہور کے مین سینٹر میں, کہ کسی بھی قسم کی اگر ایکسیڈنٹل کیس ہے, کوئی جانور کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے, تو آپ ایزی ٹو موو ہے کہ آپ ہمارے پاس لا سکتے ہیں, اور اگر آپ لوگ نہیں آ سکتے تو ہم فوری طور پہ اپنی وین بھجوائیں گے اور وہ منگوائیں گے. سویئر کنڈیشن میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. زیادہ تر جو آن روڈ ہم کلیکٹ کر رہے ہیں, ہمارے جو بھی جانور ہیں ان کے میگٹس زیادہ ہوتے ہیں. جیسے لاسٹ ڈیز میں ہمارے پاس پپی ریسیو ہوا ہے, اس کے میگٹس اتنے زیادہ تھے کہ وہ سروائیو نہیں کر پایا. اس لیے اگر آپ کو تھوڑی سی بھی مائنر سی بھی کوئی ایکسیڈنٹل کیس نظر آتا ہے, کوئی جانور زخمی حالت میں نظر آتا ہے, تو فوری آپ ہمیں کال کریں ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ, اور ہم اسی وقت اس کو ریسکیو کریں گے. تو وہ ہیلپ لائن نمبر کیا ہے آپ کا؟ جی ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 0319, یہ پارک کے نمبر سے اینیمل 0319 2646257. میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں, پولیس اینیمل ہیلپ لائن نمبر ہے 0319 2646257. یہ 24 آور اویلیبل ہے. اوکے اوکے. اور اس پہ اسٹرے اینیملز جو ہوتے ہیں محلے وغیرہ میں پھر رہے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بھی بتایا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل بالکل. آپ کے ایریا میں جہاں سے بھی ہمیں کال ریسیو ہوتی ہے کہ وہ اسٹرے ڈاگ ہیں, ہم انہیں ریسکیو کرتے ہیں. ریسکیو کرنے کے بعد ہم انہیں ریبیز کے انجیکشن لگاتے ہیں. لاسٹ ڈیز میں ہم نے ریبیز کی کیمپین بھی باقاعدہ طور پہ یہاں پہ چلائی تھی, جس میں کافی ویکسین کیا گیا ہے ڈاگیز کو, اور اس کے بعد پھر ہم انہیں سیف اینڈ ساؤنڈ جگہ پہ واپس بھجوا دیتے ہیں. اوکے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. عروسہ حسین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, انچارج ہیں اینیمل ریسکیو سینٹر پولیس کا جو ہے اس کی, اور ہیلپ لائن نمبر انہوں نے بتا دیا. کوئی بھی جانوروں سے حوالے سے مسائل ہوں, کسی جانور کو آپ برے حال میں دیکھیں یا آپ کو لگے کہ کوئی شخص جانوروں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے, آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے ان سے, اور پھر یہ سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لیں گے اور مسئلے کو سالو کریں گے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. چند دن قبل ایک خبر منظر عام پر آئی تھی کہ جس کے مطابق عرب ممالک میں پکڑے جانے والے چوروں میں 90% مجرمان پاکستانی تھے. اب ایک اور خبر کا چرچا ہو رہا ہے جس میں FIA کی جانب سے 16 افراد کو امیگریشن کے دوران ملتان ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے. بظاہر تو وہ عمرے کی غرض سے سعودی عرب جا رہے تھے, لیکن حقیقت میں یہ لوگ بھکاریوں کا ایک گینگ ہے جو عمرہ کرنے نہیں بلکہ حرم پاک میں چوری چکاری کرنے اور بھیک مانگنے اور بس وہاں پر پیسہ کمانے کے لیے جا رہے تھے. اور یہ سارے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے سینٹ کی کمیٹی میں بھی بات ہوئی. وہاں پر یہی بتایا گیا کہ جو جیب کترے ہیں ان کی بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ جب پاکستان سے باہر گرفتار ہوتے ہیں تو وہ پاکستانی نکلتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو بھکاری ہیں وہ بہت سارے جو باہر سے گرفتار ہوتے ہیں, اور خاص طور پر یہ جو مڈل ایسٹ والا جو ریجن ہے وہاں سے جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں. بڑے تشویشناک نمبرز تھے اور وہاں پر جیلیں بھر گئی ہیں ایسے لوگوں سے. خاص طور پر سعودی عرب کی بات ہے, اور سعودی عرب میں بیسیکلی جیلیں بھر گئی ہیں ان پاکستانیوں سے, کیونکہ وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر بھیک مانگتے ہیں, پھر وہاں پر پکڑے جاتے ہیں وہ, اور ان کو پھر ڈال دیا جاتا ہے جیلوں میں. اچھا, یہ جو ملزمان جو پکڑے گئے ہیں, اب 16 ملزمان جو پکڑے گئے ہیں ملتان کے ایئرپورٹ سے, انہیں جب ان سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں پاکستانی ایجنٹس کا ایک الگ نیٹ ورک پورا موجود ہے, اور ان کے لیے ایسے لوگ بھکاری بن کر کام کرتے ہیں. اور بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے بھکاری جاتے ہیں اور وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں, اور بھیک مانگنے کے بعد وہ جب ساری جو ان کی آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی کو پھر ایجنٹس میں اور ان بھکاریوں میں سپلٹ کر دیا جاتا ہے. اس معاملے پر ہم گفتگو کریں گے, اور یہ بڑا ایک خطرناک معاملہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی خواجہ حماد صاحب جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA کرائم سیل ہیں ملتان سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور یہ بھی شکریہ کہ آپ نے یہ پکڑ لیے ملزمان جو کہ جا رہے تھے سعودی عرب بھیک مانگنے کے لیے. ذرا اس کیس کی تفصیل تو بتائیں, کیسے آپ لوگوں نے پکڑا, کیا ڈیٹیلز ہیں, کیا تفصیلات ہیں؟ جی میں شروع کروں گا تھوڑا بیک گراؤنڈ کے ساتھ. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ پچھلے ہفتے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا برائے اوورسیز پاکستانی اجلاس ہوا, جس میں یہ بتلایا گیا
کمیٹی کو یہ بریف کیا گیا کہ پوری دنیا میں جتنی ڈیپورٹیشنز ہوتی ہیں ڈیو ٹو بیگنگ میں انوالو لوگوں کی، اس میں سے 90% جو حصہ ہے وہ پاکستانی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بڑی ہی امبیرسنگ اور الارمنگ سچویشن تھی پاکستان کے وقار کے لیے. اس لیے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے صاحب نے محسن حسن بٹ صاحب نے حکم دیا ایف آئی اے کے تمام امیگریشن جو چیک پوسٹ ہیں، ایئرپورٹس ہیں، ان کو کہ ایسے جو بیگر مافیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ایسے لوگوں کی پروفائلنگ کی جائے، ان کو چیک کیا جائے اور جس پہ شک پڑے یا اس کو اچھی طرح انٹیروگیٹ کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. اسی بنیاد پر 29 سپٹمبر کو ہمارے پاس 16 کے قریب لوگ جا رہے تھے جو کہ لو پروفائل کے لوگ لگ رہے تھے. نارملی ایسے لوگوں کو پوچھا نہیں جاتا کیونکہ ان کے ڈاکومنٹس سارے جینوئن ہوتے ہیں. ان لوگوں کو اوپر شک پڑنے کی وجہ سے ہمارے شفٹ انچارج جو امیگریشن ہے سب انسپیکٹر ابو بکر، انہوں نے علیحدہ لے جا کے ان کو انٹیروگیٹ کیا. تو کچھ چیزیں جو سامنے آئی جن کی وجہ سے ہم نے ان کو روکنے کا فیصلہ کیا وہ یہ تھیں، ایک تو ان کے پاس وہاں پہ اسٹے کرنے کے لیے ہوٹل کی کوئی بکنگ نہیں تھی. دوسرا بات یہ تھی کہ ان کے پاس وہاں پہ خرچ کرنے کے لیے ڈالرز، درہم یا کوئی بھی فارن کرنسی، پاکستانی کرنسی ایون نہیں تھی. اور جب بعد میں ہم نے ان کی تلاشی وغیرہ لی تو اس میں سے وہ جرمن سلور کے کٹورے بھی برآمد ہوئے جو ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ بھیک مانگنے والے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. ان کو علیحدہ انٹیروگیٹ جب کیا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ ان کے جو بھی ایجنٹس ہیں جنہوں نے ان کو اس طرف مائل کیا کہ آپ سعودی عرب چلے جائیں، ایک تو اللہ کا گھر دیکھ لیں گے، عمرہ کر لیں گے، اور دوسری چیز یہ تھی کہ آپ کو بہت زیادہ پیسے اکٹھے ہو جائیں گے اور ان پیسوں کا مصرف یہ ہونا تھا کہ 50% ایجنٹس لیں گے اور 50% ان کے ایسے میں آئیں گے اور وہ بھی ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ ہوگی جو کہ پورے سال کی ان کی جو کمائی ہے اس کے برابر ہوگی. یہ جو ہے اس میں بیسیکلی یہ جو لوگ جا رہے تھے ان کو بطور وکٹم ٹریٹ کیا جاتا ہے، تاہم ان کے پاسپورٹ آئندہ 5 سال کے لیے ہم کینسل کر دیتے ہیں. وہ کارروائی ہم نے شروع کر دی ہوئی ہے. اور جو ایجنٹس ہیں ان کے خلاف ہم نے جو ایف آئی آر درج کی ہیں ان میں سے 2 ایجنٹس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اب تک، اور باقی 5 نے بھی کورٹ سے پری اریسٹ بیلز کروا کے شامل تفتیش ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ جی. اچھا اب مطلب کتنے عجیب لوگ ہیں، مطلب کٹورے بھی بھیک مانگنے کے یہاں سے لے کر جا رہے ہیں. بھائی ان کے ایجنٹس کیسے بے وقوف تھے، وہاں پر ہی ان کو وہ کٹورے دے دیتے. اس کے آن دا لائٹر سائڈ شاید وہاں سے جرمن سلور کے اچھے والے کٹورے ملتے نہیں ہیں. یہ شاید مہنگے ملتے ہوں گے، عجیب لوگ ہیں. بہرحال اچھا ان کا جو پروفائل ہے وہ ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ خیر وہ ذرا ایک لوور اسٹراٹا آف دا سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے. 16 لوگ تھے، آپ لوگوں نے ان کو پکڑ بھی لیا. لیکن آپ کے خیال میں یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے ان کا اور ان کے ایجنٹس کا؟ جی ہم نے 7 جو ایجنٹس ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر دی ہے، تو اس کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ابھی ان کے مزید ایسوسیٹس بھی ہوں گے جو سعودی عرب میں بھی ہوں گے. ہم نے نامینیٹ ایف آئی آر میں کیے ہوئے ہیں. یہ 7 کے قریب لوگ ہیں جن میں محمد عمران، طاہر عطا، غلام نازک، چاند، رب نواز، حاجی انوار الحق اور احسان الحق وغیرہ ہیں. تو یہ 7 لوگ تو ابھی انیشلی ہم نے ان سے انٹیروگیشن کر کے نکالے ہیں. جب انویسٹیگیشن آگے چلے گی تو مزید جو لوگ ان کے ایسوسیٹس ہیں سعودی عرب وغیرہ میں جنہوں نے وہاں پہ ان کو ہینڈل کرنا تھا وہ بھی انرتھ ہوں گے انشاءاللہ. اوکے. اچھا اب یہ مڈل ایسٹ اور سعودی عرب تو جا رہے تھے، وہاں پر یہ ہوتا ہے عمرہ وغیرہ کا سیزن ہوتا ہے، وہاں پر وہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور کون کون سے ممالک ہیں جہاں پر یہ لوگ جا کر بھیک مانگتے ہیں اور وہاں کی اتھارٹیز جو ہیں ان کو یہ چکمے دے رہے ہوتے ہیں؟ جی اکثریت ہماری جو ہے یہ جو بیگرز مافیا ہے یا بیگنگ کے لیے جانے والے لوگوں کی مڈل ایسٹ میں اور سعودی عرب میں بالخصوص جاتی ہے. وہ بیسیکلی ان لوگوں کو جو یہاں سے جانے والے ٹریولرز ہیں ان کو بھی یہی پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ وہاں پہ زکوٰۃ اور خیرات تو لوگ سڑکوں پہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، بس آپ کے پہنچنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. آپ پہنچیں گے اسی وقت آپ کے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ زیادہ تر جو ہے جو بیگرز ہیں یہ سعودی عرب ہی جاتے ہیں یا مڈل ایسٹ. اس سے پہلے بھی مئی 2023 میں ہم نے 3 جو بیگرز تھے وہ ڈسیبلڈ تھے، مطلب ان کے معذور تھے، فزیکل معذوری تھی، ان کو بھی پکڑا تھا، ان کے خلاف بھی ہم نے کارروائی کی تھی. اچھا اب یہ جو لوگ ہیں پاکستانی جو کہ باہر جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، ان کا تعلق پاکستان کے کن علاقوں سے ہوتا ہے زیادہ تر؟ مطلب یہ جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے جو ایجنٹس کی طرف سے ہوتی ہے، کہاں سے ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، کن علاقوں سے؟
سب سے زیادہ جو ریکروٹ والی جگہ ہے یہ اپر سندھ اینڈ ساؤتھ پنجاب ہے انفارچونیٹلی, اور اس کی بیسک وجہ میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ اکنامک کنڈیشنز ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے 3-4 سال سے مسلسل سیلاب کی وجہ سے تباہ کاری ہو رہی ہے, روزگار کے کوئی اتنے اچھے مواقع نہیں ہیں, اور جو اسمال انڈسٹری کاٹیج انڈسٹریز وغیرہ ہیں وہ یہاں پہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں, جس کی وجہ سے اکنامک فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے مئی میں جو کاروائی کی تھی اس میں جو لوگ تھے دے بلانگ ٹو آزاد کشمیر. اچھا, تو یہ کوئی خاص نہیں ہے, لیکن جو اس میں موسٹلی ہے وہ ساؤتھ پنجاب اور اپر سندھ کے لوگ. اچھا, جو خبر کی میں ڈیٹیل پڑھ رہا تھا اس میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ایک بچہ بھی جو ہے ان میں شامل تھا, ان 16 لوگوں میں تھا غالباً, تو وہ بچہ اس فیملی کا حصہ تھا یا وہ بھی کسی اور علاقے سے آیا تھا, اس کو بھی اسی طریقے سے ریکروٹ کیا گیا تھا یہ کمائی کا جھانسا دے کر؟ جی میں آپ کو کلیریفائی کر دوں, یہ پہلی جو کاروائی کی تھی جس میں 16 لوگ تھے, اور دوسری جو کاروائی ہوئی تھی وہ 1 اکتوبر کو ہوئی تھی, اس میں 8 لوگ تھے. ان 8 لوگوں میں ایک جو تھا بچہ بھی تھا. بچہ جو ہوتا ہے بیسیکلی یا یہ جتنے بھی فقیر ہیں ان کے خلاف میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کرمنل پروسیڈنگز نہیں ہوتی, ان کو بطور وکٹم ٹریٹ کیا جاتا ہے TIP ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018 کے تحت. اس میں تاہم ان کو جو سزا دی جاتی ہے یا جو ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا ہم پاسپورٹ بلیک لسٹ کر دیتے ہیں, یہ اپنا پاسپورٹ اگلے 5 سال کے لیے یوز نہیں کر سکتے اور نہ ہی نیا پاسپورٹ ایشو کروا سکتے ہیں. تو ایز سچ کرمنل کاروائی ان لوگوں کے خلاف وکٹم کے خلاف نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور فائنلی سر ایک اور چیز, ظاہر ہے بڑا اچھا کام کیا آپ لوگوں نے, یہ ان بیگرز کو پکڑا اور یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے آپ لوگوں کے ادارے کی طرف سے. لیکن ایک چیز جس کی طرف میں آنا چاہوں گا جاتے جاتے وہ یہ کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے اس کیس میں ملک کا وقار مجروح ہو رہا ہے, آپ لوگوں نے فوری ایکشن لیا, زبردست طریقے سے آپریشن کا آغاز ہوا ہے, لوگ پکڑے جا رہے ہیں, ویری گڈ, پازیٹیو, ہیٹس آف ٹو یو, میں اس کے بڑی قدر کرتا ہوں اور بہت اچھی بات ہے یہ. لیکن بعض اوقات ہمارے ایسے لوگوں کے جو پاکستانی لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات ہوتے ہیں, وہ اپنے ڈیفیمیشن کے معاملات لے کر آتے ہیں انٹرنیٹ پر, ان کے حوالے سے کسی نے کوئی ویڈیو ڈال دی, کچھ ہو گیا اس طریقے کا معاملہ, وہ آپ لوگوں کی طرف سے اتنے زیادہ تیزی سے پرسیو نہیں ہو رہے تھے, یا پھر جیسے EUDC انفو لیب کا معاملہ ہوا تھا تو سوشل میڈیا پیجز فورم وغیرہ بڑے بند کروا دیے تھے, ہم لوگوں نے بڑا زبردست کام کیا تھا. لیکن جب کسی شخص کی ڈگنیٹی مجروح ہو رہی ہو تو یا یہ کہ یہ پیجز باہر سے آپریٹ ہو رہے ہو تو اس وجہ سے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ مطلب ان لوگوں کو, پاکستانیوں کو جو ان کے کیسز ہوتے ہیں اس میں کیوں اتنا سلو پروگریس نظر آتی ہے ادارے کی؟ جی میں اس میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے سیکشن 20 کے جو ہے اس کے خلاف کے اوپر کوئی کاروائی سے روک دیا گیا ہوا ہے. آپ کے نالج میں بھی بات ہوگی. جتنے بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے یا جو بھی ہم اپنا سوشل میڈیا سے اپنی اسسٹنس لے سکتے ہیں وہ ہمیں نہیں پرووائڈ کرتے. یہ جتنی بھی سروس پرووائڈر کمپنیز ہیں سوشل میڈیا کی, یہ صرف لائف تھریٹنگ جب ایشوز ہوتے ہیں تب ہمیں ڈیٹا ریکارڈ دیتی ہیں. یہ دوسرے کیسز میں یہ ڈگنیٹی آف پرسن کی بات جب ہو جائے, کیا کسی خاتون کی نازیبہ ویڈیو کی یا تصویروں کی بات ہو جائے, وہ وہاں پہ یہ ہمیں اس طرح اسسٹ نہیں کرتی. اور جہاں تک بات ہے PTA کی تو ہم کاروائی کرتے ہیں اس میں, اور اکثر یہ جو ہوتا ہے اپنا ڈیٹا وہ ریٹریو کرتے ہیں, اور یہ جو پیجز ہیں ان کو ہٹایا بھی جاتا ہے انٹرنیٹ سے. اوکے, تھینک یو جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے خواجہ حماد صاحب, ڈپٹی ڈائریکٹر FIA, اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے بھکاریوں کا ایک گروہ پکڑا گیا ہے جو کہ سعودی عرب جا رہا تھا عمرہ کے زائرین کا بھیس بدل کر. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بہت اہم خبر اس اخبار میں چھپی ہے, اور وہ خبر ہے جی سب سے بڑی ہیڈ لائن آج کی, اور مختلف اخباروں میں آپ کو یہ ہیڈ لائن ملے گی, اور یہ ہیڈ لائن کہتی ہے جی غیر قانونی
مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک انخلا کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہیں, غیر ملکی لوگ ہیں وہ, اور وہ یہاں پر رہتے ہیں اور بہت سارے معاملات کرتے ہیں. اب ان کو دے دی گئی ہے ڈیڈ لائن, اور یہ ڈیڈ لائن ہے 31 اکتوبر تک کی. 31 اکتوبر کے بعد یعنی کہ 1 نومبر سے ان کے کاروبار اور جائیدادیں ضبط ہونا شروع ہو جائیں گی. 10 اکتوبر سے پاک افغان جو بارڈر ہے اس کے اوپر نقل و حرکت صرف اور صرف جو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہے اس سے ہوگی, اور 1 نومبر سے یہ نقل و حرکت صرف اور صرف پاسپورٹ پر ہوگی. یہ پورا ایک کریک ڈاؤن کا میکانزم ہے جو کہ حکومت کی طرف سے, پاکستان کی فورسز کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے. بڑا پازیٹیو یہ انیشیٹو ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے فیصل رضا صاحب ہمارے ساتھ, ہمارے نمائندے موجود ہیں, اور یہ تھوڑا سا ہم ان سے جانیں گے کہ جی آپریشن جو کیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات کیا ہے. السلام علیکم فیصل صاحب. جی وعلیکم السلام. سر تھوڑا سا تفصیل اگر بتا دیں کہ یہ آپریشن جو ہے کیا گیا ہے, یہ کریک ڈاؤن جو کیا گیا ہے, اس میں کیا کیا ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل, یہ اصولی طور پر گزشتہ روز جو ایپیکس کمیٹی کا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بنیادی طور پر انسداد دہشت گردی اور ملک سے ہر قسم کی عسکریت پسندی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ مرتب کیا گیا تھا. اور اس میں ایک سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کی سکونت ہے. جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ قانونی دستاویزات نہیں ہیں, مستند ویزا نہیں ہے, وہ غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں. اب پاکستان میں گزشتہ روز کے ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے بعد ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ان کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی ہے, 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے. 31 اکتوبر تک انہیں پاکستان کو ہر صورت چھوڑنا ہوگا. اپنی منقولہ غیر منقولہ جو بھی جائیداد ہے اس کو فروخت کرنا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اس کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں. لیکن 31 اکتوبر کے بعد اگر وہ پاکستان میں رہیں گے اور ان کی جائیدادیں ہوں گی تو ان کو نہ صرف جو ہے وہ گرفتاری کا سامنا کرنا پڑے گا, ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی جتنی بھی جائیداد ہے, جو بھی املاک ہے, وہ سب کی سب جو ہے وہ بھاگ کے سرکار ضبط ہوگی اور ان کو جبری طور پر ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا. 10 اکتوبر سے پاکستان اور افغانستان سرحد پر جو نقل و حرکت ہے وہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ یا ای تذکیرہ کے ذریعے ہوگی. ای تذکیرہ جو ہے وہ کمپیوٹرائز ڈیجیٹائزیشن ہے جس کے ذریعے جو ہے یہ تمام تر نقل و حرکت ہوگی. اس کے علاوہ پیپر تذکیرہ جو اس سے پہلے ایک کاغذ کے پرندے پر جو ہے وہ صرف مہر لگا کے جو ہے وہ کسی بھی افغان شہری کو, خاص طور پہ جو سرحد کے اطراف جو رہنے والی آبادی ہے دونوں جانب سے, ان کو آنے جانے کی اجازت تھی, تو اب وہ اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی. پاسپورٹ اور مستند ویزے پہ جو ہے وہ افغان شہری پاکستان آ سکیں گے. اس قسم کی جو غیر مؤثر اور غیر قانونی جو دستاویزات ہیں اب وہ قابل قبول نہیں ہوں گی. 1 نومبر جو ہے اس کے بعد غیر قانونی طور پر جتنے بھی مقیم پاکستان میں مقیم غیر ملکی ہیں ان کے کاروبار جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط کرنے کے ساتھ. تو اب اس حوالے سے ایکشن لینے کا آغاز ہو گیا ہے, مطلب چیکنگ وغیرہ لوگوں کی جو ہوتی ہے سڑکوں پر, اور جس طریقے سے بھی اس آپریشن کو آگے لے کر جانا ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے؟ جی اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ایسے غیر ملکی غیر قانونی شہری جو ہیں جو کہ پکڑے جاتے ہیں مختلف جرائم میں, یا پھر جو ہے وہ مختلف حوالے سے اگر وہ کہیں پہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کسی حوالے سے اور ان کی دستاویزات جو ہیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ غیر قانونی ہے تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن جو لوگ والنٹری طور پہ جو ہے وہ رضاکارانہ انداز میں ملک سے جانا چاہتے ہیں, پاکستان سے جانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ڈیڈ لائن بہرحال موجود ہے کہ وہ 31 اکتوبر تک اپنا جو رخت سفر ہے وہ باندھیں اور پاکستان سے جو ہے وہ روانہ ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے ان کو ہر قسم کی جو قانونی پابندیاں ہیں, قید و بند کی صحبتیں ہیں اور ملک بدری ہے, اس سب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, اور ان کی جو کاروبار اور جائیدادیں ہیں وہ ضبط کر لی جائیں گی. باقی سرکار ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہوگا کہ اس پہ وہ کوئی کلیم کر سکے. بہت شکریہ ادا کریں گے فیصل, ہمارے نمائندے سینئر نمائندے ہمارے ساتھ اس تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ہمیں. طاہر خان صاحب کی طرف چلتے ہیں, سینئر صحافی ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں اور افغان امور پر ان کی گہری نظر ہے. السلام علیکم طاہر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو تھوڑا سا اگر آپ ہمیں کچھ بیک گراؤنڈ سے آگاہ کر سکیں. یہ بات تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ افغان وار کے وقت جو ہے وہ بہت سارے افغانی یہاں پر ریفیوجیز کے طور پر آئے تھے, اور اندازاً کتنی ان کی تعداد ہوگی, کہاں کہاں پر یہ پھیلے ہوئے ہیں, کن کن کاموں میں یہ انوالوڈ ہیں؟
بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی. تعداد کے حوالے سے جو کل جو فیصلوں کا اعلان کر رہے تھے وزیر داخلہ نگران وزیر داخلہ, تو انہوں نے خود کہا ہے کہ 4 ملین تقریباً 4.4 اس نے بولے تھے, سمجھ لیجئے کہ تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ افغان اس وقت پاکستان میں ہیں. اور مختصر سا بتاؤں گا جو کیٹیگریز ہے اس میں ایک وہ ہے کہ جس کے پاس شناخت مطلب ہے کہ جو نادرا کا اور جو اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین ہے UNHCR ان کی طرف سے جو ایک کارڈ دیا گیا تھا POR کارڈ اس کو کہتے ہیں, یعنی پروف آف رجسٹریشن کارڈ, جس پہ آپ پاکستان میں رہ سکتے ہیں. تو وہ تقریباً 1.4 یعنی 14 لاکھ سمجھے 1.4 ملین سمجھے جو رجسٹرڈ ہے. پھر بعد میں جو غیر رجسٹرڈ لوگ تھے ان کے لیے بھی مہم چلائی گئی تھی اور پھر ان کو افغان سٹیزن کارڈ ACC دیا گیا تھا. وہ بھی انلیگل مطلب ہے کہ انلیگل وہ امیگرینٹس ہے, لیکن وہ بھی کسی حد تک پاکستان میں مطلب ہے کہ رہ سکتے تھے. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جب یہ دونوں پروسیس سے جو کاؤنٹنگ میں آ گئے ہاں جو وہ رہ گئے تو وہ مطلب ہے کہ ان کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے. اور چوتھی جو ایک کیٹیگری ابھی شامل نہیں ہے سسٹم میں, لیکن 15 اگست 2021 کے بعد جب طالبان کی حکومت آئی تو پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 7 لاکھ اس کے بعد گزشتہ تقریباً 2 سال میں یہ مزید آئے ہیں. اب آپ کا سوال کا ایک حصہ کہ یہ کہاں ہے, پورے پاکستان میں ہے. اور کراچی میں, آپ تو خود کراچی سے ہے, جو سوراب گوٹ میں سب سے بڑا کیمپ ہے, میں بھی گیا ہوں وہاں پہ, آپ بھی گئے ہوں گے, بہت بڑا کیمپ ہے. میاوالی میں بھی کیمپ ہے, چکوال میں ہے, افغان بستی پوری بنی ہوئی ہے, زیادہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں ہے, سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں. تو ہر جگہ پہ ہے, مطلب ہے کہ ایک خاص محفوظ جگہ پہ یہ محدود نہیں رہے. اچھا, اب ان لوگوں کے واپس جانے میں پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں آپ ایک ریفیوجی کے طور پر کسی دوسرے ملک میں آتے ہیں. ریفیوجی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں, ہمارے ملک کے حالات صحیح ہوں گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے. تو اب تو افغانستان کے حالات بڑے زبردست ہو گئے ہیں, بہت بہتر ہو گئے ہیں, تو ان لوگوں کے واپس جانے میں پرابلم کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. اور مطلب ہے کہ میں ایک صحافی کی حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اتنا بڑا فیصلہ ہونا ہے تو کیا ہم نے طالبان کی جو حکومت ہے ان سے مشورہ کیا ہے کہ نہیں کیا. پھر UNHCR چونکہ اس سارے پروسیس میں آپ نے صحیح کہا کہ 1979 سے جب سابقہ سوویت یونین کے وقت سے جب وہ آ گئے تھے 1979 میں, تو ریفیوجیز آنے شروع ہو گئے تھے. تقریباً 1980 میں زیادہ آنا شروع ہو گئے تھے. تو اب ان کو میرے خیال میں اعتماد میں لینا ضروری ہے, ضروری تھا. یہ بڑا سوال ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ جب واپس جائیں گے, کیونکہ 1.1 ملین 11 لاکھ تک لوگوں جو مطلب غیر قانونی پاکستان کے جو فگرز ہیں وہ یہی ہے. تو اتنے لوگ جب وہاں جائیں گے, جب وہاں سے کافی سارے لوگ کوشش کر رہے کہ نکل بھی جائیں, تو کیا طالبان کی حکومت میں اتنی صلاحیت ہے, وہاں پر اتنے وسائل ہے, وہاں پر تعلیم کی صورتحال آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ 6ٹی جماعت سے اوپر تو لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ایک چیلنج افغان حکومت کے لیے. لیکن مجھے یاد ہے جب اشرف غنی صاحب کی حکومت پہلی بنی تھی 2014 میں, انہوں نے پاکستان سے 2 سال کا وقت مانگا تھا تمام افغان مہاجرین کو واپس لینے کے لیے. اس کی 5 سال حکومت ایک ہو گئی, پھر دوسری حکومت تو پوری نہیں ہو سکی. لیکن مہاجرین کا مسئلہ حل نہیں ہوا. ہمارا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے, ایک تو سیکیورٹی کے معاملات بالکل درست آپ نے کہا, دوسری بات ہے کہ دنیا نے افغان مہاجرین کو چھوڑ دیا. بالکل. اور یہی وجہ ہے. مجھے ایک ہمارے سابق جو ایک اسپیشل خصوصی نمائندے برائے افغانستان تھے, اس نے مجھے کہا تھا کہ اب امریکی اور یورپین اور جرمن اور فرانس یہ لوگ جب یہاں آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان مہاجرین کو رکھیں, وہاں پر وہ آپ اس کو نہ آنے دیں. یا تو اگر دنیا نے اس کو چھوڑ دیا, مغربی ممالک نے, نیٹو نے تو وہاں جنگ تو لائے 2001 اکتوبر میں, اور پھر 20 سال کے بعد تو گئے, لیکن کچھ مسائل وہ چھوڑ کر کے گئے ہیں. تو ان کی ذمہ داری, اور پھر UNHCR کا رول تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں اتنا زیادہ فعال نہیں رہا. تو بہرحال اہم فیصلہ ہے, اور میری نظر میں اگر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے تو شاید, دیکھو پاکستان کی ایک گڈ ول ہے. منگل والا صاحب, جب ہم کابل جاتے ہیں تو شکایتیں ہم سے ہوتی ہیں, کوئی اس میں شک نہیں ہے, ان کی اپنے رائے ہے. لیکن مہاجرین کے حوالے سے آپ کا جو مخالف بھی ہے نا, وہ اسی گڈ ول کو, حسن نیت کا ذکر وہ ضرور کرتے تھے. مجھے تھوڑا سا ایک ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جو 40 سال کی ایک جو ایک اس کو میں کیا کہوں کہ ہم نے جو ایک وہاں پر ایک ماحول پیدا کیا تھا اس کو نقصان نہ پہنچائے. اس طرح حل نکالا جائے کہ جو پاکستان کی تشویش ہے
सिक्योरिटी के मामला है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल। हाँ, और इलीगल तो ज़ाहिर बात है, इलीगल पे तो मैं इख्तिलाफ ही नहीं कर सकता, आप भी नहीं पाकिस्तान में तो जी प्लीज आप बात करें। हाँ, इलीगल पर तो जाए बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं हो सकता। अच्छा ताहिर साहब, कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं मेरे सामने। धमाकों में जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में मुलव्वस पाए गए उनमें एक बड़ी तादाद अफगानियों की है। 4000 के करीब जराइम पेशा अफराद जो हैं वो वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा गया है, गुज़िश्ता सालों में वो जराइम पेशा अफराद निकले। तो जराइम का एक बहुत बड़ा सिलसिला है जो कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो लोग आए हैं, तो ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि बड़े अच्छे लोग हैं, यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी अफ़गानिस्तान की टीम ख़तरनाक क्रिकेट टीम बना दी है, हमने उनको इतना सिखाया, अब वो हमारे सामने खतरनाक बन रहे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारा जो मामला है वो जराइम से और दहशतगर्दी से कनेक्टेड है जो कि अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से आ रहा है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें फिर इस तरह के ऑपरेशन तो करने पड़ेंगे। फिर साख हमारी जो है वो तो ठीक है, लेकिन ये मामला ख़राब भी हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और इसमें तो कोई इख्तिलाफ वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो, जो जराइम में इन्वॉल्व हो, तो वो तो अपने लोगों के साथ भी वही होता है जो कानून है पाकिस्तान में, और उसी कानून के मुताबिक सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक जो पाकिस्तान का, मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान ने जितना ज़्यादा गुज़िश्ता 40 साल 43 साल में अफ़गान मुहाजिरीन के लिए किया है, मुझे थोड़ा सा वही है कि ऐसा ना हो कि हमारी, क्योंकि जब हम अफ़गानिस्तान को नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकते, और मेरे ख्याल में अफ़गानों को भी समझना और देखना पड़ेगा कि इस मसले का तो एक हल निकालना है। उस वक्त जब मैं बात कर रहा था कि अशरफ गनी की हुकूमत ने 2 साल मांगे थे, 5 साल उसके गए, फिर बाद में मसला हल नहीं हुआ। इसके लिए एक प्लान तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो कैटेगरीज मैंने बनाई, आपको बताई थी, उसमें जो POR कार्ड वाले हैं उनके कार्ड के जो मुद्दत है वो भी जून में वो पूरी मुद्दत पूरी हो गई है, एक्सपायर है वो कार्ड। अब पाकिस्तान सोच रहे हैं कि उसको नए कार्ड को तरतीब से दे दें, लेकिन कब तक? इंसानी हमदर्दी वाला फैक्टर तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। पड़ोसी का भी है, फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे हैं कि एक दूसरे से, वो हामिद करज़ई साहब कहा करते थे ना कि ये तो ज्वाइंट ट्विन्स हैं, यानी वो है। तो लिहाजा इस तमाम सूरत हाल को लेकर के मेरी सिर्फ यही एक दरख्वास्त है कि मसले का हल ऐसा हो कि जिस पे हर जो स्टेक होल्डर है, फरीक है इस मुहाजिरीन के मसले में, वो उनका कोई रोल हो और मसले का हल निकाला जाए, बस यही है। और मतलब एतमाद में अगर अफगान हुकूमत को, क्योंकि पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है तालिबान हुकूमत के हवाले से, और बार बार कहते हैं, पिछले इमरान खान साहब से लेकर के PDM की हुकूमत, ये वाली वज़ीर ख़ारिजा, कि आप तालिबान को एंगेज करें। ये दुनिया से हमारी गुज़िश्ता 2 सालों से यही एक बात है। अगर हम दुनिया से कहते कि आप एंगेज करें, तो मेरे ख्याल में हमें भी किसी हद तक इनको एंगेज रखना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ बयानात उनके पढ़ रहा हूँ, थोड़े से वो इस मामले पे ज़रा नाखुश है, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरियाँ हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। और आपने सही पॉइंट, असल में वो मामला वो इस तरीके से हो रहा है ना, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। जी, ये आपने सही बात, ये हमने किसी को अपने घर में पनाह दी और वो मुश्किल में था, मुसीबत में था, हमारा फ़र्ज़ था कि हम पनाह दें, लेकिन हम ही हमेशा अच्छे पड़ोसी होने का फ़र्ज़ अदा करते हैं ना। फिर उसके बाद हमारे सर पर जब पड़ती है तो हम कहते हैं कि हमारा तो घर ख़राब हो गया। तो अब जब घर ख़राब हुआ है तो उसको सही करने के लिए उस मेहमान को घर से इज़्ज़त से, प्यार से रुख़्सत करना ज़रूरी है कि सर बस अब आप अपने घर जाएँ, हमारे मामलात बहुत ख़राब हैं, हम अपनी चीज़ों को ज़रा सही कर लें। तो अगर आप जाएँगे तो सही हो सकेंगी बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो वक्त आपने भी जिक्र किया, कल वज़ीर इत्तलात ने भी बाद में बताया कि 28 दिन दिए गए हैं कि आप लोग चले जाएं। अब 11 लाख लोग ये किस तरीके से इस सिस्टम को नाफिज करना है। फिर जायदादों की जो ज़ब्ती है, अब यहाँ पर बहुत से अफगान ने, आपने शुरू में मुझसे वैसे जब मैंने पूछा क्या सवालात होंगे, तो एक उसमें ये प्रॉपर्टी वाली बात है। अफगानों ने यहाँ पर प्रॉपर्टी मुख्तलिफ जगहों पर ख़रीदी है, हर जगह पर ख़रीदी है लोकल लोगों के उससे, तो वक्त भी इतनी देनी चाहिए। गैर कानूनी पे अफगानों को भी शिकायत नहीं है, जो यहाँ रजिस्टर्ड लोग हैं, वीज़े से आए हैं, तो वो उनको भी शिकायत नहीं कि गैर कानूनी लोग यहाँ से निकल जाए। हाँ, एक और मतलब एक तजवीज़ है मेरी कि जब आप लोगों को निकालेंगे या उनके वीज़े की जो तोसी है वो नहीं हो रही, तो फिर जो वीज़ों का निज़ाम है पाकिस्तान, क्योंकि अफगान चाहते हैं
यहाँ तालीम भी चाहते हैं, यहाँ इलाज के लिए भी आना चाहते हैं, यहाँ पर बिजनेस के लिए भी आना चाहते हैं, और वो एक मुल्क के लिए अच्छी खबर होती है कि अगर लोग आपके मुल्क में आए इन्वेस्टमेंट करें। तो लिहाजा ऐसा हल हो, इतना वक्त उनको दी जाए कि वो अगर उनके पास प्रॉपर्टी भी है वो तरीके से फ़रोख्त करें, क्योंकि अगर आप जल्दी मुझ से करेंगे तो शायद फिर वो एक जो मुआशरे में एक सिलसिला होता है कि आप मजबूर हो गए तो बस आपकी 10 करोड़ की वो जो एक जायदाद है, घर है, हुजरा है, बाग है, वो आप 5 करोड़ का दे दें। तो बहरहाल मतलब है कि अब तो पाकिस्तान ने अपना मैसेज दे दिया है कि बस मतलब जितना हुआ है उतना हुआ है, और उनके पास दलाइल हैं और होंगे कि जो मसाइल पैदा हुए हैं, सिक्योरिटी सबसे अहम उसमें मसला है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और नियों के इनखला के हवाले से बात हो रही थी कि किस तरीके से उनका पाकिस्तान से अब इनखला होगा और होना चाहिए। बुनियादी तौर पर जो उसका प्रोसेस है उसको हमें बेहतर बनाकर और उनको अपने मुल्क और अपने वतन और अपने घर पहुँचाना है। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने गुज़िश्ता दिनों UNGA में शिरकत की, वहाँ पे ख़िताब भी किया, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी की। उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब और अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। PM साहब का विज़िट था, उसके ऊपर भी बात करेंगे, और जो आपने अफ़गानिस्तान के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। PM का जो विज़िट था यूनाइटेड नेशंस का, वो आपकी नज़र में कैसा था और क्या उसको हम एक कामयाब विज़िट कह सकते हैं? जी देखें, हर साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की ओपनिंग के वक्त एक हाई लेवल वीक होता है जहां सब सरबराह दुनिया से आते हैं और यहां आप वो अपनी तकरीरें करते हैं, उनकी जो नेशनल पॉलिसी पोजीशंस हैं उसको वो पेश करते हैं बिल्कुल, और एक दूसरे से मुलाकातें यहाँ होती हैं और बहुत सारी अहम मीटिंग्स जो हैं, मल्टीलैटरल प्लूरिलैटरल मीटिंग्स वो होती हैं इस वक्त। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान का मौजू, पाकिस्तान की जो व्यूज़ हैं उसको पेश करने के लिए। तो हमारे वज़ीर आज़म भी जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी थे और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी थे, और उनकी वज़ीर आज़म साहब की कोई 6 समिट्स में उनकी शिरकत हुई है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की समिट थी, क्लाइमेट एक्शन की समिट थी, पैंडेमिक प्रिवेंशन की समिट थी। ये 3 ऐसे मसले हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हैं, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एज वेल एज द रिस्पांस टू द हेल्थ क्राइसिस। तो ये इसके अलावा उनकी बहुत सारी बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब के साथ मीटिंग हुई है, और जो बड़े सरबराह थे वो काफ़ी मुलाकातें उनके साथ हुई हैं। सेक्रेटरी जनरल साहब के रिसेप्शन पर, क्लाइमेट एम्बिशन समिट के दौरान वो सब सरबराह साथ में थे। तो काफ़ी मेरे ख्याल में सही रहा है कि पाकिस्तान का मौजूद होना, पाकिस्तान की जो व्यूज़ हैं उसको पेश करना, ये बहुत ज़रूरी था। तो मेरे ख्याल में ये हमने हासिल कर दिया। तो PM साहब की किस किस काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई और क्या कोई पॉजिटिव बात ऐसी हुई जो कि कौम के सामने लाई जानी चाहिए, पॉजिटिव न्यूज़? ये देखें, जो मकसद था यहाँ वो मल्टीलैटरल मुलाकातें करने के लिए आए थे। अपना जनरल असेंबली में पॉलिसी एड्रेस किया, और जो हमारी जो मतलब की जो चीज़ें थी, जैसे मैंने जिक्र किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की समिट थी, उसमें पाकिस्तान की बहुत सारी अहम प्रपोजल्स थी, तो उसमें उन्होंने शिरकत की। जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट थी जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने बुलाया था, उसमें बहुत मुख्तसर लोगों को मौका मिला बोलने का। उसमें सिर्फ 20-25 थे लीडर्स, जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के जो लास्ट ईयर फ्लड्स की वजह से जो हमारी एक्शंस रही हैं, हमारा एडेप्टेशन प्लान है,
تو جو ملٹی لیٹرل یہ مقصد یہاں زیادہ تر ملٹی لیٹرل ملاقاتیں کرنے کا تھا، تو وہ تو پورا ہو گیا. اس کے علاوہ جب بائیلیٹرل جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی اہم ہوتی ہیں. اس میں جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں، ایران کے ساتھ، ازبیکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، نیدرلینڈز کے ساتھ، دوسرے ممالکوں سے جو دوسرے سربراہ ہیں ان سے یہ جو میٹنگز میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور سیکرٹری جنرل صاحب سے بہت اہم ملاقات ہوئی ہے ان کی. اس کے علاوہ IMF سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور باقی اور جو پرائیویٹ گروپس ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا سر، ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ پی ایم صاحب کی جو UNGA میں جو اسپیچ تھی اس کی تصویر ایک سوشل میڈیا پہ آئی، اس میں بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آڈینس تو بہت ہی کم ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنے کم لوگ تھے اس تقریر کے اندر؟ جی میرے خیال میں جن لوگوں نے یہ کہا ہے وہ شاید گن نہیں سکتے ہیں. اچھا، کیونکہ اگر پوری جنرل اسمبلی کی اگر فوٹو آپ دیکھیں تو ہر ایک ڈیسک کے اوپر سب بیٹھا ہوتا ہے. 190 سے زیادہ ملک ہیں، تو 190 تو وہاں لوگ تھے، بیکاز ایچ کنٹری از آلویز ریپرزینٹیڈ. تو اس میں ایک آدھا جو سیٹ خالی ہوتی ہے وہ ہر وقت ہوتی ہے. اٹس ناٹ ایکسیپشنل جب پوری تقریریں ہوتی ہیں. پر جو باقی جو ممالک ہیں، ممبر اسٹیٹس ہیں، وہ زیادہ تر ریپرزینٹیڈ ہوتے ہیں ہال میں. اگر ہم اس طرح سے ہال بہت بڑا ہے تو اگر آپ کو خالی نظر آتا ہے، مگر آپ گنیں تو سب ممالک جو تھے وہ ریپرزینٹیڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے UN میں کہا کہ جی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، دہشت گرد گروپس ہیں افغانستان میں، وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے. وہ بات بالکل درست ہے. پاکستان جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے اس کو اقدامات کرنے بھی چاہیے، اور اب جو ہے وہ آپریشن کا جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک آغاز کر دیا گیا ہے کہ جو غیر ملکی لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں ہیں ان کو باہر بھجوایا جائے واپس. تو اب یہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی اس کی تھوڑی سی اگر تفصیل بتا سکیں ہمارے ناظرین کو. جی میرے خیال میں آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہماری حکومت نے کافی بہت مرتبہ یہ کہا ہے کہ جو TTP ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک تھریٹ ہے ہمیں، کیونکہ TTP کی رسپانسبلٹی ہے. بہت ساری ہمارے بارڈر پوسٹ کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور کافی سوئسائڈ بامبنگس ہوئی ہیں جس کو TTP نے کلیم کیا ہے. تو ہمیں یہ دہشت گردی جو کراس بارڈر ہوتی ہے اس سے تو بالکل ہم نے اس کو روکنا ہے، اور یہ ایک بہت اہم آبجیکٹو ہے ہمارے لیے. تو ہم پوری کوشش کریں گے مذاکرات کی تحت، اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کے تحت ہم یہ دہشت گردی کو ہم نے روکنا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو روکیں. صحیح. اچھا، اب اس پوری صورتحال میں ہمیں افغانستان کا کتنا تعاون درکار ہے اور کتنا تعاون حاصل ہے اصل میں؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کے تعاون کے بغیر بہت ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تعاون کر نہیں رہے ہوتے ہیں. مطلب دس مائی پرسنل اوپینین، لیکن آپ اس پر کیا کہیں گے کہ کتنا تعاون ان کا حاصل ہے ہمیں؟ جی دیکھیں، افغانستان کی جو موجودہ افغان انٹرم گورنمنٹ جسے کہلائے جاتے ہیں، جو طالبان کی حکومت ہے، ان سے ہماری مذاکرات چلتی ہیں، اور کافی آنا جانا ہے. ہمارے اسپیشل انوائے اب کابل گئے تھے، تو ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوآپریٹو طریقے سے ہم یہ دہشت گردی بند کریں. ٹھیک. اچھا، انڈیا اور کینیڈا کا بھی ایک بڑا ایشو چل رہا ہے جو ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے حوالے سے، تو اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اور کیونکہ پاکستان ہمیشہ یہ بات کہتا بھی رہا ہے کہ بھارت دہشت گردی کرتا رہا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم کرتا رہا ہے، تو ہم اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، جو ہم دنیا سے کہہ رہے تھے کتنے سالوں سے کہ یہ حکومت جو ہندوستان کی جو حکومت ہے موجودہ، اس نے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی وہ کر رہے ہیں، کشمیر میں کر رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، منی پور میں جو کچھ ہوا ہے، یہ سب چیز ہم سالوں سال سے یہاں دنیا کے سامنے ہم پیش کر رہے تھے. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے کینیڈا میں، اس نے کنفرم کیا کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے. تو میرے خیال میں اب انہوں نے اپنی غلطی سے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے ہندوستانیوں نے،
اور میرے خیال میں ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کے خلاف کر رہے ہیں, انہیں کرنے دیں. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.